بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الواحد والخمسون 51واں سبق 51 اکتشافات علمیہ و تقنیہ و ہندسیہ سائنسی ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کا انکشاف۔ الہواء نعمت من نعم اللہ، ہوا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ والہواء الجوی یحیط بالکرۃ الارضیۃ کلھا، اور فضائی ہوا کرۂ ارض کو، زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ واکتشف العلم الحدیث، اور ماڈرن سائنس نے یہ بات کا اکتشاف کیا، یہ بات کی کھوج لگائی کہ بأنہ یتکون من غازات مختلفہ، کہ یہ ہوا بنتی ہے مختلف گیسوں سے، جیسے آکسیجن ہے، والنیٹروجن اور نائٹروجن ہے، وثانی اکسید الکربون اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ ان چیزوں سے مل کر ہوا بنتی ہے۔ والکمیات الحیہ تاخذ غاز الاکسیجن من الہواء والجو، اور جو زندہ انسان ہے وہ آکسیجن لیتا ہے ہوا اور فضا کے ذریعے۔ انسان آکسیجن لیتا ہے، یا زندہ چیزیں جو ہیں، جانور ہو، پرند ہو، چرند ہو، جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں، یہ آکسیجن کھینچتی ہیں ہوا کے ذریعے۔ وتطرد الیہ ثانی اکسید الکربون، اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتی ہے اندر سے، جسم میں سے۔ وہل تعرفون نظام التنفس ایھا الشباب، اے نوجوانوں تمہیں پتہ ہے سانس کا سسٹم؟ خالد: نعم یا استادی، ہاں اے میرے استاد۔ ان التنفس عملیتان، سانس میں دو کام ہوتے ہیں، شہیق و زفیر۔ وفی الشہیق، شہیق میں یدخل الاکسیجن فی الرئتین، شہیق میں جو ہے تو آکسیجن پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے۔ وفی الزفیر، اور زفیر میں یخرج ثانی اکسید الکربون، کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے پھیپھڑوں میں سے، الی الہواء الجوی، فضائی ہوا میں۔ وغاز الاکسیجن صالح للتنفس، آکسیجن یہ مفید ہے سانس کے لیے۔ اما غاز ثانی الاکسیدن الکربون، اور کاربن ڈائی آکسائڈ، فہو غیر صالح، یہ مفید نہیں ہے للتنفس، سانس لینے کے لیے۔ والنبات یاخذ من الہواء، اور جو نباتات ہیں، جھاڑ، گھاس پھوس ہے، یہ ہوا سے وہ لیتی ہے ما یضرنا، جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، یہ ہوا جھاڑ پودے کھینچ لیتے ہیں۔ غاز ثانی اکسید الکربون، کاربن ڈائی آکسائڈ جھاڑ پودے کھینچتے ہیں۔ ویعطی الہواء الجو، اور تازہ ہوا دیتے ہیں۔ ما یفیدنا، جو ہمیں بہت فائدہ پہنچاتی ہے، اور وہ ہے آکسیجن۔ آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی لیتے ہیں۔ وہذا فی وقت النہار، اور یہ نظام جھاڑ پودوں کا دن میں ہوتا ہے۔ اما فی اللیل، اور جہاں تک رات کا معاملہ ہے، فہو یاخذ الاکسیجن، تو رات میں جھاڑ پودے آکسیجن کھینچتے ہیں۔ ویطرد غاز ثانی اکسید الکربون، اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، پھینکتے ہیں۔ جمال: لماذا یعطس ویکح الانسان، انسان کو کیوں چھینک آتی ہے اور کھانسی آتی ہے؟ عندما یتنفس الہواء الجوی المحمل بالاتربہ، جب غبار آلود ہوا کو میں انسان سانس لیتا ہے تو اس کو کھانسی کیوں آتی ہے، چھینک کیوں آتی ہے؟ الاستاذ: التراب یؤثر علی مجری التنفس، مٹی اثر انداز ہوتی ہے سانس کی لینے کی جگہ پر۔ ویجعلہ ضیقا، اور اس سانس کی جو جگہ ہے اس کو وہ تنگ بنا دیتی ہے۔ والعلوم تنفعنا فی التخفیف، اور سائنس ہمیں نفع دیتی، فائدہ بخش معلومات دیتی ہے کہ کس طریقے سے اس میں کمی پیدا کی جائے۔ من اثر تلوث الہواء بالغبار، کس طریقے سے غبار آلود ہوا سے، فضا سے بچا جائے۔ وہل تعرفون، اور کیا تمہیں پتہ ہے، لماذا یغسل الناس الفواکہ، کہ لوگ میووں کو کیوں دھوتے ہیں، والخضروات،
اور ترکاریوں کو قبل اکلیہ کھانے سے پہلے کیوں دھوتے ہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ لوگ میووں اور ترکاریوں کو کھانے سے پہلے کیوں دھوتے ہیں؟ خالد کہتا ہے معظم الفواکہ والخضروات، بیشتر میوے اور ترکاریاں یتم رشھها اثناء نموها، جب یہ کھیت میں بڑھتے ہیں تو اس وقت ان کے بڑھان میں یا ان کو اور زیادہ بڑھانے میں مدد دینے کے لیے کچھ دواؤں کا کیمیکل ایٹمز کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ بے مواد کیمیاویہ، ان پودوں پر کچھ کیمیکل چھڑکتے ہیں تو سما مبیدات حشریہ، جس کو کیڑا مار دوا کہتے ہیں۔ کیڑا مار دوا ان پر چھڑکتے ہیں۔ والمبید الحشری، اور کیڑا مار دوا عبارت عن مادہ سامہ، ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے تقتل الحشرات، جو کیڑوں کو تو مار دیتا ہے۔ وہذه المبیدات الحشریہ، اور یہ کیڑا مار دوا مفیدۃ للفواکہ والخضروات، ترکاری اور میووں کو تو مفید ہے، ولکنھا تؤذی الانسان اذا ابتلعھا، لیکن اگر انسان اس کو نگل لے تو اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ الاستاذ ان العلماء نجحوا، سائنسدان کامیاب ہوئے ہیں، فی الکشف، اکتشاف میں، تحقیق میں، عن طریقت عبادت الجراثیم، کیڑا مارنے کے الضارہ، نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو مارنے کے معاملے میں بے استعمال البنسلین، بینسلین استعمال کے ذریعے یہ لوگ کیڑوں کو مارتے ہیں بینسلین کے ذریعے۔ کما وفقوا الی قتل حشرات الضارہ، جیسا کہ انہیں راستہ مل گیا سائنسدانوں کو کہ نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو ختم کیا جائے بالمبیدات الحشریہ، ان کیڑا مار دواؤں کے ذریعے۔ فہل تعرفون قصۃ البنسلین، کیا تمہیں بنسلین کا قصہ معلوم ہے؟ طالب من الطلاب، ایک طالب علم طلباء میں سے، نعم یا سیدی، ہاں جناب۔ ان الاطباء فکروا، ڈاکٹروں نے غور و خوض کیا، فی طریقۃ تبید الجراثیم، ایسے طریقے کے بارے میں جو کیڑوں کو ختم کرے، التی تصیب الجروح، جو زخموں کو جراثیم لگتے ہیں ان کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ ڈاکٹروں نے اس پر سوچا، من غیر ان تؤثر علی صحت الانسان، انسان کی صحت پر اثر پڑے بغیر ان جراثیم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے جو انسان کے زخموں پر لگتے آتے ہیں۔ فوفق الدکتور، ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ کو اس بات کی توفیق ہوئی، اس نے اس کا راستہ نکالا، الی اکتشاف مادتن، ایسے مادے کا اکتشاف اس نے کیا، تقاوم جراثیم الجروح، جو زخم کے جراثیم کو ختم کرے، ہی البنسلین، وہی ہے بنسلین۔ کانا اکتشاف البنسلین ولید الصدفہ وحدہ، اور خود بنسلین کا پتہ چلانا بھی ایک اچانک واقعے کا سبب ہے۔ اچانک ایک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں بنسلین کیڑا مار دوا بن گئی۔ کہتے ہیں کہ کان ذالک حوالے عام 1350 ہجری 1931 میلادی، تقریباً شاید یہ بات 1350 ہجری اور 1931 عیسوی کی یہ بات ہے۔ حینما لاحظ دکتور، جب ڈاکٹر الیگزینڈر نے دیکھا کہ ان ہنا کا مادہ، اس کے پاس ایک ایسا مادہ ہے تغذی علی الجراثیم، جو جراثیم کو مارے جا رہا ہے، وہ مواد جراثیم کو مارے جا رہا ہے۔ التی کان یربیھا لابحاثی، جو اپنے تحقیقات کے لیے اس نے پال رکھے تھے، جو جراثیم ڈاکٹر الیگزینڈر نے اپنے تحقیقات کے لیے پال رکھے تھے، اس کے پاس ایسا مواد ہے جس کی وجہ سے وہ مر رہے جراثیم۔ ولاحظ ان هذه المادہ، اور اس نے جان لیا، نوٹ کیا یہ بات کہ یہ مادہ من نوع العفن الذی، اس تعفن کا نتیجہ ہے، یصیب الخبز، جو روٹی کو لگ جاتا ہے، اذا طال مکتوب، جب روٹی کو بہت دنوں تک رکھا جاتا ہے تو اس پر کچھ مواد جمع ہو جاتا ہے،
وہی مواد، وہی تعفن، وہی بدبودار چیز جراثیم کو مارنے کا ذریعہ بنی۔ ثم اتضح، پھر واضح ہو گئی یہ بات، فیما بعد میں، فائدۃ هذه المادہ، کہ یہ مادہ فائدہ دے رہا ہے فی القضاء علی الجراثیم، جراثیم کو مارنے میں۔ وسمیت بنسلین، اسی کو بنسلین کہا گیا، اسی مادے کو جس سے جراثیم مرتے ہیں۔ وشاع استعمالها لعلاج المرضى والجرحى، اس کے بعد اس کے استعمال عام ہو گیا بیماروں کے علاج کے لیے اور زخمیوں کے علاج کے لیے۔ فکانت ذات اثر فعال، یہ بڑا پر اثر ثابت ہوا فی انقاذہم، ان کو بچانے میں۔ وکانت نعمت جدیدہ من نعم اللہ علی الانسان، اور یہ انسان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 51ویں سبق کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اکتشافات علمیہ و تقنیہ و ہندسیہ۔ کہتے ہیں حامد سوال کرتا ہے کیف تنتشر الملاریا، ملیریا کیسے پھیلتا ہے؟ یا استادی او میرے استاد، الاستاد کہتے ہیں ہی تنتشر بخرطوم البعوضہ، یہ مچھر کے سونڈ سے پھیلتا ہے، التی تسمى اینوفیلیس، جس کو اینوفیلیس کہتے ہیں۔ وَإِنَّكُمْ تَحْتَقِرُونَ الْبَعُوضَ، تم تو مچھر کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، بڑا معمولی سمجھتے ہو، لِصِغْرِ حَجْمِهَا، اس کے حجم کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، دکھنے میں وہ چھوٹا لگتا ہے اس وجہ سے، وَتَفَاهَةِ شَأْنِهَا، اور اس کی حقیر شان کی وجہ سے، حالت کی وجہ سے، وَتَظُنُّونَ أَنَّ ضَرَرَهَا مَقْصُورٌ عَلَى لِسَعَتِهَا، اور تم سمجھتے ہو کہ اس سے نقصان اسی وقت پہنچتا ہے جب وہ کسی کو ڈستا ہے، ڈسنے کے بعد ہی نقصان پہنچے گا، تم ایسا سمجھتے ہو۔ وَلَكِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، أَنَّ لِبَعْضِ الْبُعُوضِ، کہ بعض مچھروں کا اضراراً جسمیہ، بعض مچھر جسمانی طور پر نقصان رساں ہوتے ہیں، لِأَنَّهُ يَنْقُلُ أَمْرَاض، کیونکہ وہ مچھر بیماری منتقل کرتے ہیں، معدیہ متعدی بیماریوں کو پھیلاتے ہیں۔ تو سبب موت الکثیر من البشر، جو کئی انسانوں کے موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ومنها البعوض انوفیلس، انہی میں سے ایک مچھر ہے جس کو انوفیلس کہتے ہیں، الذی یسبب حمى الملاریا، جو ملیریا کے بخار کا ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ وہی من الحمیات المعروفہ، ملیریا معروف بخار ہے فی العالم، دنیا میں جانا پہچانا ہے۔ فَأُنْثَى هَذَا الْبُعُوض، اس مچھر کی مؤنث، تنقل منتقل کرتی ہے، جراثیم المرض، بیماری کے جراثیم کو، من جسم الی آخر، ایک جسم سے دوسرے جسم میں۔ وَتَكْثُرُ بُعُوضَةُ الملاریا فی المستنقعات، اور کثرت سے ایسے مچھر ہوتے ہیں کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہوں پر، والمیاہ الراکدہ، اور رکے ہوئے پانی پر۔ وقت توصل العلماء الی ادویہ، علماء نے رسائی حاصل کی ایسی دواؤں تک، تشفی، جو شفا دے، من مرض الملاریا، ملیریا کی بیماری سے، جو شفا دے ایسی بیماری کے دوا کی انہوں نے کھوج کی ہے۔ اشہرھا الکلوروکوئین، جس میں سے مشہور دوا ہے کلوروکوئین۔ طالب من طلبہ میں سے ایک طالب پوچھتا ہے ما ہی الانجازات العلمیہ فی مجال الطب، سائنسی کامیابیاں کیا ہیں طب کے میدان میں؟ علامید من انجازات العلوم الطبیہ، میڈیکل سائنس کی کامیابیاں، غیاب و مرض الجدری، چیچک کی بیماری کا غائب ہونا ہے۔ طب کے میدان میں جو کامیابی حاصل کیا میڈیکل نے، وہ ہے چیچک کی بیماریوں کا خاتمہ، عن فوق الخریطۃ الصحۃ العالمیہ، عالمی صحت کے نقشے سے۔ کما انخفضت معدلات الاصابۃ بالسل، اسی طرح ٹی بی کی بیماروں کا پرسنٹیج بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ والکولیرا، اور کولیرا کا، والطاعون، طاعون کی بیماری کا، والٹائفائڈ، ٹائفائڈ کا،
وشلل الاطفال، پولیو کا کم ہو گیا ہے یہ سب. ویرجع ھذا لتطور اللقاحات، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ انجیکشنز ہیں، والمضادات الحیویہ، اور اینٹی بائیوٹک گولیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں آٹومیٹک دور ہو جاتی ہیں. وکان الاکتشاف الانسولین، اور انسولین کی تحقیقات یا اکتشاف کی وجہ سے وہ اقراض علاج سکر اور شوگر کی بیماریوں کے ٹیبلٹ کی وجہ سے فی ھذا القرن، اس صدی میں، فضل فی اطالت اعمار مرضى السکر، ڈائبٹیز کے بیماریوں کی عمروں میں اضافہ ہو گیا ہے. ڈائبٹیز کے علاج کی خاطر وجود میں آنے والی گولیوں کی وجہ سے ڈائبٹیز کے جو بیمار تھے ان کی عمروں میں اضافہ ہوا ہے. لسنوات طویلہ، کئی سال وہ جی رہے ہیں. بعد ما کان یقضی علیہم فی شہور، جبکہ ڈائبٹیز کا کوئی بیمار ہوتا تو چند مہینوں میں گزر جاتا، وہ اس کو موت لاحق ہو جاتی. سنتاً بعد اصابت بھی، چند مہینوں یا سال کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب کئی سالوں تک وہ سکون سے جی رہا ہے گولیوں کی وجہ سے. حامد الہندسہ تمثل دورا حیویا فی الانجازات العلمیہ، انجینئرنگ بڑا شاندار کردار ادا کرتی ہے سائنسی اکتشاف کامیابیوں میں. انجینئرنگ کا بڑا رول ہے. فما ہی الہندسہ یا استادی، انجینئرنگ کیا چیز ہے جناب استاد؟ وما دورها فی تطویر العلوم، اور سائنس کے ڈیولپمنٹ میں انجینئرنگ کا کیا رول ہے؟ الاستاذ الہندسہ تتکون، انجینئرنگ بنتی ہے من فروعها المتعددہ، اس کے کئی شاخوں سے، برانچز سے، بما فیہا الہندسۃ المدنیہ، جس میں سول انجینئرنگ ہے، والکہربائیہ، الیکٹرک انجینئرنگ ہے، والمیکانیکیہ، میکانیکل انجینئرنگ ہے، والالیکٹرونیہ، الیکٹرانک انجینئرنگ ہے، والکمپیوٹریہ، اور کمپیوٹر انجینئرنگ ہے، والمعماریہ، اور تعمیراتی انجینئرنگ ہے، والوراثیہ، اور جینیٹک انجینئرنگ ہے. وَلَهَا فضل کبیر، اور اس کا بڑی دین ہے اس کی، فی تطویر العلوم والصناعات، سائنس اور انڈسٹری کے ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا اہم رول ہے. خالد وما دور الہندسۃ الوراثیہ، جینیٹک انجینئرنگ کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے؟ الاستاذ الہندسۃ الوراثیہ، جینیٹک انجینئرنگ فتحت آفاقا جدیدہ للبحث العلمی، کئی عالمی ابواب کو اس نے کھولا ہے سائنسی بحث کے لیے، تحقیقات کے لیے. لمنع الامراض، ان بیماریوں کو ختم کر کے، التی تصیب خلق اللہ، جو اللہ کی مخلوق کو لگا کرتی تھی. کئی بیماریوں کو اس نے دفع کیا ہے. وہ اصبحت تضاعف، اور جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے پیداوار دگنی ہو گئی ہے کھانے کی جو انسان کھاتا ہے.